أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا اور یہ دور نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دورے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دورے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین میں سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال بہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملہ میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارا طریقہ کار تم کوئی تبدیل نہ پاؤ گے. ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. محترم سامعین، سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 74 یہاں سے میں نے تلاوت کیا ہے. آپ خود غور سے سنیں کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرمایا. فرمایا میرے محبوب، آپ ان کی طرفداری نہ کرنا، ان کی باتوں میں نہ آنا. جو مشرکین مکہ آپ کو امن کا بہانہ بنا کر شرک کے بارے میں، بتوں کی پوجا کے بارے میں آپ سے نرمی چاہتے ہیں، فرمایا اس معاملہ میں آپ ان سے نرمی نہ کریں. اگر آپ اس طرح کریں گے تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. آپ حضرات بخوبی غور سے سماعت فرما رہے ہیں. یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جو دین پر چلنا چاہتے ہیں وہ کبھی لچک نہ کھائیں، دین کے معاملہ میں کبھی کسی کے ساتھ نرمی نہ کریں. پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر غصہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک غصہ ذاتی ہوتا ہے، ایک غصہ دین کے معاملہ میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن جس نے دین کو نقصان پہنچایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت میں کبھی لچک نہیں کھائی، شریعت کے معاملے میں کبھی نرمی نہیں کی. آپ خود غور کریں کہ ایک لڑکی ہے، اس نے چوری کی، ساتھیوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امیر گھرانے کی لڑکی ہے، بہت سارے لوگ مسلمان ہونے سے رہ جائیں گے، آپ اس طرح کریں، اس کا ہاتھ نہ کٹوائیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا حکم آ گیا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، فرمایا ان کے ہاتھ کاٹنے ہیں، یہ وہ بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شریعت کے معاملہ میں ذرہ برابر نرمی نہیں کروں گا، کہیں لچک کی بات نہیں دیکھو گے، بلکہ یوں فرمایا یہ تو اس لڑکی کا نام فاطمہ ہے، اگر اللہ نہ کرے اس جگہ میری بیٹی بھی ہوتی، شریعت کے معاملہ میں اسے بھی معافی نہ ہوتی۔ میرے محترم آپ حضرات غور کریں، یہ جو حضرات کہتے ہیں جی نرمی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دی ہے، کوئی تکلیف دے اسے معاف کر دو، یہی تو لوگ سمجھ نہیں رہے۔ ذاتی طور پر کوئی تکلیف دے اسے معاف کرو، لیکن دین کے معاملہ میں کوئی نقصان کرے اسے معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ کا باغی ہو، جو شریعت کا باغی ہو، جو مشرک ہو، جو صحابہ کو اچھا نہ سمجھتا ہو، بلکہ فرمایا ان سے تعلقات بھی نہ رکھو، علیحدگی اختیار کرو۔ کیوں؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ بھی رنگ پکڑ لیتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو ہمارے توحید والے ہیں لیکن ان کی صحبت میں آ کر اسی رنگ میں پڑے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا